اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال يقول تعالى مخبرا أن يأجوج ومأجوج إنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه أصعب من نقبه قابل كل بما يناسبه. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں خبر دی ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی تو اب نہ تو ان کو یہ اللہ نے طاقت دی کہ وہ اس کو اوپر سے گزر سکیں، اور نہ ان کو یہ طاقت ملی کہ وہ اس میں سوراخ کر دیں، اس کو توڑ دیں اور اس سے نکل سکیں۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں اللہ پاک خبر دیتے ہیں یاجوج و ماجوج سے انہم ما قدروا، ان کو طاقت نہ ہوئی کہ اوپر سے چڑھیں، ولا قدروا، اور نہ طاقت ہوئی کہ اس میں سوراخ کریں نیچے سے، حالانکہ اوپر چڑھنا جو تھا وہ سوراخ سے زیادہ آسان تھا کہ بھی وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے اوپر سے گزرے، لیکن اللہ نے یہ سوچ ہی نہیں دی، نہ ان کو یہ توفیق دی، کیونکہ ایک وقت ان کے نکلنے کا مقرر ہے۔ اور یہی وہ فرق ہوتا ہے امور تکوینیہ اور امور تشریعیہ۔ امور تکوینی جو ہیں جب اللہ کا حکم ہو تو اس کا کوئی خلاف کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا ارادہ یہ تھا کہ یہ فنا وقت تک بند رہیں گے تو بند رہیں۔ فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. نقب مانا سوراخ کرنا، تو اس میں وہ نقب بھی نہ لگا سکے، کیونکہ ایک تو دیوار بہت اللہ کی قدرت سے مضبوط تھی کہ لوہے اور تانبے کو پگھلایا گیا، اور دوسرا اللہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ نکلے، ان کا ایک وقت مقرر ہے۔ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج وماجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے جو حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس میں سوراخ کرنے کے لیے، کھدائی کرنے کے لیے لگے رہتے، لیکن جب اتنا سوراخ ہو جاتا کہ روشنی سورج کی معلوم ہو تو ان کے اوپر جو نگران ہے کہتا ٹھیک ہے بھی اب باقی کام جو ہے کل کریں۔ فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدِّ مَا كَانَ، جب دوسرے دن آتے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی طرح بند ہو چکا ہوتا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارجعوا فستغفرونه غدا إن شاء الله فيستغفرون إليه وهو كحيته حين تركوه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک چاہیں گے کہ ان کو نکالیں لوگوں پہ، تو اب
کھدائی کریں گے اور جب سورج کی روشنی نظر آئے گی تو اب جو ان کا نگران ہے وہ کہے گا کہ جو بھی اب جاؤ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو باقی ہم کل کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے استثناء کیا اور انشاءاللہ کہا تو جب دوسرے دن آئے تو جتنا سراغ کر چکے تھے وہ اسی طرح تھا، وہ بند نہ ہوا۔ فَيَعْمُلُونَهُ وَيَخْرُجُونَ النَّاسُ يَنْشِفُونَ الْمِيَاهَ، اس سراغ کرنے کے بعد وہ نکل پڑے اور اس کے بعد جہاں بھی جاتے تو پانی پی لیتے۔ وَيَتَحَسَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي رُسُلِهِمْ فَيَرْمُونَ بِالشِّهَابِ مِنَ السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْكَ عَيْنَةَ الدَّمِ۔ اب اللہ کی مخلوق جو تھی بیچارے وہ ڈر کے مارے اپنے مکانوں میں چھپ جاتے کہ جب میدان خالی ہو گئے، دریاؤں کا پانی پی گئے، آبادیوں کو کھا گئے، تو اب کہنے لگے چلو ایسا کرتے ہیں کہ اب آسمان میں جو مخلوق رہتی ہے نا ان سے بھی لڑائی کرتے ہیں، ان کو بھی تیر مارتے ہیں۔ تو اونچی جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے اور آسمان کی طرف تیر مارتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ تیر جب واپس آتے تو خون میں بھرے ہوئے خوش ہو جاتے کہ دیکھو جی ہم نے اوپر والوں کو بھی مار دیا۔ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، کہنے لگے دیکھو ہم زمین پر بھی قابض ہو گئے اور آسمانوں پر بھی قابض ہو گئے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي رِقَابِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک پھوڑا پیدا کر دیں گے۔ تو بات کہتے ہیں طاعون کی بیماری ہوگی، اللہ عالم۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھوڑا جو ہے ان کے لیے ذریعہ بن گیا موت کا، اس کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ان دواب الارض شکر من لحومہم ودمائہم، حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب وہ مر جائیں گے تو چرند پرند حیوان جو ہے وہ ان کے گوشت کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے، جب وہ ان کو کھائیں گے مرے پڑے۔ رواه أحمد بن حسن أشرف بن سفيان قتادة به، وقد رواه ابن ماجه عن زهير بن مروان الأعلى عن سعيد بن أبي أروبة قتادة حديث أبو رافع أخرجه الترمذي من أبي يمان عن قتادة ثم قال غريب، کہ سند میں غرابت ہے، لا يعرف إلا من هذا الإنسان جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة، کہتے سند تو درست ہے لیکن اس کا مرفوع ہونا جو ہے وہ ثابت ہے، لأن ظاہر يكفي من ذكر من ارتقاء ولا من كبير أحكام البلاء وشرافته وشدته، کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مستا وہ نہ کر سکے، نہ سراغ نکال سکے اور نہ اوپر سے گزر سکے۔ فلاکن آدھا کے سبحان قابل لابار انہم قبل خروجہم یاتون یرحسن وطائب قبل ابن القریب فیقولون غدا نفتعو فیاتون من الغد وقد آدھا کما کان فیرحسن وطائب قبل ابن القریب فیقولون قضا یسرون وهو کما کان فیرحسن ویقولون غدا نفتعو ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وكما فارقوا ينتهون وهذا متجه فلعل بارك لقاه من قابل فإنه كان كثيرا ما كان يجاهد في حسن وحسن في أبو هريرة وحن بعض الرواة أنه أنه مرفون ورفعه الله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعب آبار کہتے ہیں کہ ان کو نکلنے سے پہلے جب وہ آتے تو اس کو چاٹتے تھے زبانوں سے، حتیٰ کہ تھوڑا رہ جاتا کہ ٹھیک ہے اس کو کل کھول دیں گے، جب دوسرے دن آتے تو وہ اسی طرح دیوار کو کم پوری ہو جاتی، پھر اس کو چاٹنا شروع کرتے نہ بچہ مگر تھوڑا سا، فیقولون کذالک ویصبحون وهو کما کان، رات کو کام چھوڑ کے جب جاتے صبح آتے تو وہ اسی طرح بند ہوتی، اسی طرح کہتے کہتے رہے لیکن ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کہیں انشاءاللہ، کہ جب تک اللہ نہ چاہے کیا ہو سکتا ہے۔ فَيُصْبِحُونَ، اب جب کہیں گے انشاءاللہ تو صبح کو جب آئیں گے تو اس کو میں اسی طرح سراغ تھا۔ وہ مفسر کہتا ہے کہ یہ بات دل کو لگتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابی ہریرہ نے کعب احبار سے سنا، کیونکہ کعب احبار کے ساتھ آپ اکثر بیٹھتے تھے اور وہ واقعات سناتے تھے، لیکن راویوں کو دھوکہ لگا اور انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے حضور سے روایت فرمائی ہے، تو یہ مرفوع روایت نہیں ہے بلکہ حضرت ابی ہریرہ نے سننے کے بعد یہ واقعہ بیان کرا۔
ويؤيد ما قلناه من أنه لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه لقاضي هذا المخلوق والإمام أحمد. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها حبيبة عن زينب بنت جاش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سفیان اربع نسوة قالت، یہ چاروں عورتوں نے یہ روایت نقل کی ہے، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله. روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے. آپ نے خواب دیکھا تو بی بی کہتی ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اللہ کا ذکر. فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، حضور نے فرمایا ہلاکت عرب کے لیے ایک ایسا شر جو بالکل قریب آ گیا. فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذا وحلق. حضور پاک نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج نے اتنا سراغ کر لیا ہے، اس کا معنی ہے کہ ان کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا. جب نکلیں گے تو عرب کے لیے تو ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں گے. اب اس کے بعد بی بی فرماتی ہے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون. بی بی نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم کو ہلاک کر دیں گے حالانکہ صالح لوگ بھی موجود ہوں گے. قال نعم اذا کثر الخبیث. حضور نے فرمایا کہ جب بے حیائی فاحشہ برائی بڑھ جائے تو پھر صالحین بھی رگڑے جائے. جب آگ لگتی ہے نا تو پھر جہاں خشک ٹہنیاں جلتی ہیں لکڑیاں جلتی ہیں وہاں کیلی بھی جل جائے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے. هذا حدیث صحیح اتفق البخاری و مسلم یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت. بلاغن سے بڑی روایت بخاری ذکر حبیبۃ واسطہ مسلم کی اشیاء عزیزۃ نادرۃ قلیلۃ الوقوع فی صناعۃ الاسرار منہا روایت الزہری. مفسر فرماتا ہے کہ سند کے اندر عجائب ہیں، ایسی عجیب سند ہے. کیوں کہ ان عروہ وہما تابعیان کے دو تابعی ہیں اور 4 بیویاں ایک سند کے اندر کٹھی ہیں. کلہن یروی بعضہن عن بعض، اور وہ چاروں بیویاں ایک دوسرے سے روایت کر رہی. اور اللہ کی شان دیکھو چاروں صحابیاں ہیں، چاروں جو ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ سند کا بڑا عجائب ہوتی ہیں کہ اس میں 2 تابعی ہوں اور 4 صحابیات ہیں. ثم سنتان ربیبتان، اور 2 بیویاں جو ہیں وہ دونوں ربیبہ ہیں، یعنی پہلے شوہروں سے بیویوں کے پاس ہیں، اور 2 بیویاں جو ہیں وہ حضور کی بیویاں ہیں. تو یہ بھی سند کے اندر ایک عجائب ہے، کیونکہ ام سلمہ بھی حضور کی بیوی، ام حبیبہ بھی حضور کی بیوی. وقد روى هذا النبي هريرة أيضا. وقال البزار حدثنا محمد بن مسروق قال حدثنا مؤمن قال حدثنا باب سأل ابن طاووس النبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم ذو ياجوج وماجوج هذا وعقدت السعين. اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ مسند البزار کے اندر بھی یہ حدیث انہوں نے بھی روایت کی. انہوں نے کہا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ آج یاجوج اور ماجوج نے اس میں سوراخ کر لیا ہے، اور حضور نے جیسے 90 لکھا جاتا ہے 9 لکھے جاتے ہیں ایسے حلقہ بنایا کہ بھی اتنا سوراخ ہو گیا. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهب به. وقوله قال هذا رحمة من ربي إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي
حقا ھذا رحمت من ربی. اے نیوا بناؤ ذوالقرنین کہ ذوالقرنین کا یہ دیوار بنانا اور مختلف مخلوق کو یاجوج ماجوج کے عذاب سے بچانا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. کیوں؟ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے اسباب پیدا کیے. ذوالقرنین کا وہاں پہنچنا ھذا رحمت من ربی بالناس کہ اللہ نے اپنی مخلوق پہ رحمت کی. جعل بینہم و بین یاجوج ماجوج حائلا یمنعہم من العیش فی العبث والارض والفساد کہ دیوار بننے سے یاجوج و ماجوج کے فساد کو اللہ نے روک دیا. یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نعمت امن ہے اور سب سے بڑا عذاب فساد کے طرف ہے. دعا کریں اللہ عالم اسلام کو حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان ملکوں میں جو دشمنوں کی سازشوں نے فساد کے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ کسی کو چین نہیں، کسی کو سکون نہیں ہے، کسی کو امن نہیں ہے. اور جب امن نہ ہو تو زندگی انسان کی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. اور خاص طور پہ وہ بدبخت لوگ جنہوں نے اس بلد الامین یعنی جہاں امن ہی امن تھا، کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی بندہ ایسے گزارا کسی کو تھپڑ مار دے گا، وہاں بھی انہوں نے فساد برپا کر دیا. یہ تمام کی بات جو ہے اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہ ان تمام کفر کی سازشیں ہیں، یہود کی سازشیں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کھیلنے والا ہمارا مسلمان. کوئی پیسے لے کے کھیل رہا ہے، کسی کو مذہب کے نام پہ پاگل بنایا گیا ہے، کسی کو مذہبی جنونی بنا دیا گیا. وہ سمجھتا ہے میں جہاد کروں. جہاد یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کو مار دو جو تمہارے ساتھ لڑ نہیں رہے. حتیٰ کہ دیکھیں نا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ کہ میرے محبوب مشرک ہیں، کافر ہیں، دشمن ہیں، آپ کے دشمن، میرے دشمن، توحید کے دشمن، اسلام کے دشمن، لیکن آپ ان کو قتل نہ کریں. ہاں اگر وہ لڑیں تو پھر مجبوری پھر آپ. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں جب فتح مکہ کے لیے آئے اور 10,000 کا لشکر جرار حضور کے سامنے. اس زمانے میں 10,000 کا معنی ہے 10 لاکھ. بات کو سمجھ. آج کل 10,000 کوئی بات ہے نا. اس دور میں اور خاص طور پہ اندازہ لگائیں کہ جب حضور ہجرت فرمائے تو صرف صدیق ہو، جب صلح حدیبیہ کے لیے آئے تو 1,500 ہو، اور جب 2 سال کے بعد مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو 10,000 لڑاکا صحابی آپ کے ساتھ ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے دماغ میں تھا کہ انشاءاللہ مکہ جانے کے بعد آج تو ہم کافروں کا ایک بچہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اچھا، اور ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جن پر کفار قریش نے مظالم کی انتہا کر. آج ان کا خون کھول رہا ہے کہ آج ہم بدلہ لیں. حضور پاک نے جب اپنے لشکر کو ترتیب دیا، میمنہ، میسرہ اور درمیان میں حضور خود رہے، لیکن آپ نے فوراً حکم دیا، فرمایا کہ خبردار کوئی آدمی جو ہے جب مکے میں جاؤ، جو آدمی حرم میں چلا جائے امان. من القصیدہ اگر اپنی تلوار پھینک دے اس کو بھی امان. اگر کوئی بوڑھا آدمی سامنے آ جائے اس کو بھی امان. کوئی بچہ عورت سامنے آ جائے اس کو بھی امان. حضرت عباس نے کہا حضور آپ کا چاچا ہے حضرت ابو سفیان سردار رہا ہے مکے کا، اس کو بھی کوئی عزت دیتے ہیں. سردار کو عزت پہ خوش ہوتے ہیں نا. تو حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان. بابا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان. تو صحابہ کہتے ہیں امان 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 کا شور ہو گیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی جنگ ہو، دشمنوں سے ہو، اور 15 سے 20 آدمی مرے. اچھا، وہ بھی اتفاق ایسا ہو گیا کہ حضرت خالد جو تھے نا جب وہ آ رہے تھے تو حضرت خالد کا جو فوج تھی وہ قیادت کر رہے تھے. وہ طریق تھا یہ شیب ابی عامر جو کہتے ہیں نا ابھی آج کل شیب عامر کے راستے میں جو خندمہ ہے اس راستے سے آ رہے تھے. تو یہاں اکرمہ ٹکرا گیا. ابھی اکرمہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو چونکہ اکرمہ بھی جوان تھا، بہادر تھا، اور خالد میں بھی جو اس طرح سے دونوں ٹکرا گئے تو وہاں بھی آدمی مر گئے.
ورنہ تو حضور کے ساتھ تو کوئی جو امان 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 ہو رہی ہے. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ جناب وہ اچھا ایک منٹ کے لیے عقل لڑاؤ فرض محال کہ آپ نے کسی ملک کے کافروں کو 100 بندہ مار دیا، کیا خیال وہ ملک ختم ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. آپ کے ہاں ملک میں جو منصوبہ جات ہیں، جو کام ہیں، وہ رک جائیں گے. امن و امان کو خطرہ پڑے گا تو کوئی جو سرمایہ کار آ رہا ہے کہ فیکٹریاں لگاؤں، صنعت لگاؤں، یہ لگاؤں، وہ رک جائیں. کون لگاتا ہے پیسہ جہاں جان محفوظ نہ ہو؟ پیسہ تو بڑا سمجھدار بلا ہے، یہ تو وہیں آتا ہے جہاں محفوظ ہو. آپ دیکھو نا کسی سے قرضہ مانگو، آپ کو کوئی 10,000 بھی نہیں دے گا، اور بینکوں کو خود جا کے لائن لگ کے جمع کرواتے ہیں. ہر آدمی اپنے گھر کا سارا مال جا کے 20 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 5 روپے 10 روپے جو ہے بینک میں جمع کرو. بینک باپ ہے اس کا. منع کیا ہے کہ پیسہ محفوظ ہے. یہ پیسہ ایسا بدبخت ہے اسی پائپ میں جاتا ہے جو محفوظ ہو. پائپ میں سوراخ ہو نہیں جاتا. یہ پیسہ بڑی سمجھدار ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پیسہ آئے گا نہیں، کام رک جائیں گے. کام رک جائیں گے، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، فساد اور بڑھ جائے گا. دیکھو نا ایک آدمی ایم اے کرے، ڈبل ایم اے کرے، بی اے کرے، گریجویشن کرے، ان کے ماں باپ کپڑے بیچ کے بچے کو پڑھائیں. جب ایم اے کر لے نوکری نہیں ملتی، اب کیا کریں؟ نوکری ملتی ہے سفارش سے، وہ غریب ہے. نوکری ملتی ہے پیسے سے، رشوت کا پیسہ نہیں. پھر اس کو ایسے لوگ خریدتے ہیں ظالم، ایسے مافیے جو ہیں وہ خریدتے ہیں کہ چلو بھائی ادھر ہم آپ کو 1,00,000 روپے مہینہ دیں گے، شبت فساد کریں. یار بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے. اچھا ابھی میں مر گیا، انہوں نے کہا مر گیا تمہارے ماں باپ کو 10 لاکھ پہنچا دیں گے. ہو گیا یار مر جاؤں گا، ماں باپ سے روٹی کھا لیں گے. اس طرح فساد پیدا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعائیں کریں. اللہ بلد الامین کو بھی اور اللہ تمام بلاد اسلامیہ کو کفر کی سازشوں سے محفوظ رکھیں. اور اللہ ان نوجوانوں کو جو بھٹک گئے ہیں، اللہ قادر ہیں ان کو ہدایت دیں اور وہ حق اور باطل کو سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بھی اٹھ کے لڑ پڑو، گاڑی میں بم رکھ دو، بسوں میں بم رکھ دو، سڑکوں پہ بم رکھ دو. کوئی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فإذا جاء وعد ربی، کہ یہ دیوار جو تھی اللہ کی رحمت تھی تاکہ یاجوج و ماجوج کے فساد سے بچ سکے. لیکن جب اللہ کا وعدہ آ گیا، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی، جعلہ دکا. دکا مانا برابر، زمین کے برابر، ریزہ ریزہ ہو کے زمین کے برابر کر دیا جائے گا. ناقۃ الدکا علاقہ صحابہ السبیل اللہ سینا والا. محاورات عرب میں کہتے ہیں ناقۃ الدکا، جس کی کوہان نہ ہو، پشت برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقۃ. تو زمین کو جو ہے اسی لیے آتا ہے نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنی دیدار کروا دے. قال لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. اللہ نے فرمایا اس پہاڑ پہ نظر رکھو، اگر اس پہاڑ پہ میری تجلی کے بعد یہ پہاڑ رہ جائے نا تو پھر ہو سکتا ہے تم بھی برداشت کر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ نے محض اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اس لیے دکا کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہیں گے تو اس کو برابر کر دیں گے،
کیونکہ اللہ کا حکم جب آئے گا پھر کیا چیز ہو سکتی. فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا أي مساويا للأرض وقال كما إذا جاء وعد ربي جعله دكا قال طريقا كما كان. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا دکا گھمانا یہ اس کو توڑ دیں گے جیسے پہلے راستہ تھا اسی طرح پھر راستہ بن جائے گا نکلنے کا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کے رہے گا. کائنًا لا محالۃ. اب اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ الناس يومئذ قالوا هؤلاء يجرون في النار يجرون الناس ثم يردون أشياءهم. جب وہ وہاں سے نکلیں گے نا جیسے موج آتی ہے نا دریا کی اور تل پٹ کر دیتی ہے سب کو، ایسے لوگوں میں آ کے فساد کریں گے، ان کے مال تباہ کر دیں گے، ان کی چیزیں برباد کر دیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ یعنی یوم القیامت بعد دجال، یعنی یہ یوم قیامت سے تو پہلے کا واقعہ ہوگا لیکن دجال کے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہوگا. دجال اس سے پہلے ظاہر ہوگا اور دجال جو ہے ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور آنکھ ایسے باہر ابھری ہوئی ہوگی، نکلی ہوئی ہوگی جیسے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو دجالی قوتیں عطا کی ہوں گی. امتحان ہے بندوں کا. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج فهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. یہ کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا نکلیں گے تو ہر جیسے سے پھسل رہے ہوں گے، اور چونکہ تعداد زیادہ ہو نا تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ گر رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، اتر نہیں رہے بلکہ گر رہے ہیں. اسی لیے بچے کو کہتے ہیں نسل، کیونکہ وہ بھی جلدی سے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اسی لیے عربی میں اس کو نسل کہا جاتا ہے. واقترب الوعد الحق، اللہ کا وعدہ قریب آ گیا یعنی قیامت کا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ قال هذا أول يوم القيامة یعنی قیامت کی ابتدا. ثم نفخ فيه في الصور فجمعناهم جمعا. اس کے بعد سور پھونکا جائے گا پھر سب کو اللہ اکٹھا کریں گے. وقال بعض فرماتے ہیں کہ انسان اور جن جو ہے یموج بعضهم فی بعض، کہ اب تو جن الگ ہے نا انسان الگ ہے، لیکن جب قیامت کی گھڑی آئے گی سب مل جائیں گے. خوف ہوگا نا، دہشت ہوگی، کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکے گا، حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ بھی کھڑے کھڑے دہشت میں مبتلا ہو جائے گا. ورواوی جریر محمد بن عمید یعقوب القمی معرون بن انطرد عن شیخ من بنی فزارد فی قولی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. قال بعض السلام جی نکال یعنی جب انسان اور جن مل جائیں ابلیس کہے گا انا اعلم لكم من هذا الامر فيظن المسجد الملائكه الله تسلم الملائكه بالارض. اب وہ کہے گا کہ ہاں مجھے پتا ہے اس وقت کا کیا بتانے والی ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں، مشرق کی طرف جائے گا تو ملائکہ زمین مغرب کی طرف جائے گا تو ملائکہ. وَيَقُولُ مَا مِن مَحِيصٍ، اب کہے گا کوئی نکلنے کا رستہ نہیں. ثم ينظر يمينا وشمالا فيجد الملائكة قد بسمت بيقول ما من محيص. پھر شمال جنوب ادھر ادھر ابلیس جن بھاگیں گے، لیکن جدھر جائیں ملائکہ گھیرا ڈال چکے ہیں، زمین بھر چکے ہیں بطن الارض. فبينما هو كذلك طريق الشراك فأخباره ذريته، جیسے ایک شراک کہتے ہیں یہ جوتے کے اندر جو تسمہ لگاتے ہیں پتلی سی، اسی رستہ لگائے اس سے لے کے بھاگے. وبينما هم إذ هجموا على النار، وہ بھاگے گا اپنی ضروریت کو لے کے، بھاگتے بھاگتے کہ اب میں نکل جاؤں گا اس راستے سے، آگے جائے گا تو جہنم کی آگ.
فأخرج الله خاطئ النار فقال لم تكن لك من ربك ألم تكن في الجنان فقال هذا يوم تابع الله فرض علي فريضة به عبادة اليوم سؤال من خلقه ويقول وإن الله قد فرض عليك فريضة. اب جناب خزان نار میں سے ملائکہ دیکھیں گے جب کہ ابلیس اور کہیں گے بدبخت تو وہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا، جنتوں میں رکھا، آسمانوں میں رکھا. وہ کہے گا بھی آج کیا کہہ رہے ہو، یہ کو آج ڈرا دینے کا وقت ہے، آج تو مرنے کا وقت آ گیا، بربادی کا وقت آ گیا. ہاں اگر اللہ مجھ پہ کوئی فریضہ مجھے سونپ دے تو میں ایسی عبادت کرتا کہ کوئی عبادت نہ کر سکتا اللہ. تو کہیں گے جھوٹ بولتے، اللہ نے تو حکم دیا تھا. فيقول ما يقول يا من تدخل النار يترك عليه فيقول به عذري يدي بجناحه يدخل في النار فتصرف النار فلا يبقى ملك مقرب من سلاج السابق بتائیں. اچھا ملائکہ کہیں گے چلو آج اللہ کا حکم ہے تم کو، کہے گا حکم جو اللہ کا ہوگا میں تو اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ جہنم. تو کہتے ہیں پھر اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا سب کو. اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ ان سے آگ بھڑکائی جائے گی جہنم کی، اور آگ جو ہے ایسے یعنی آواز نکالے گی کہ کوئی فرشتہ بھی اور کوئی اللہ کا پیغمبر بھی نہیں ہوگا کہ مگر گھٹنے میں گر جائے گا اللہ کے ڈر. وَهَكَذَا رَوَاهُ الَّذِي يَعْقُبُ بِهِ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ هَارُونَ أَنْ تَرَى نَبِيًّا بَعْدَ تَرَكَنَا بَعْضُ يَوْمٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ إِنَّهُ وَلَنْ سُجِيمُ بِبَعْضٍ فِي بَعْضٍ يَنْجِنْ سب مل جائیں گے. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن باز الأصبهاني قال حدثنا أبو مسعود عن الفضال قال حدثنا ابن آدم. یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے، انسان ہے، اور مخلوق نہیں. وَلَوْ أُرْسِلُوا لَأَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَعَائِشَهُمْ، اگر وہ کھول دیے جائیں تو لوگوں کی آبادی اور رزق چھین لیں. وَلَن يَمُوتُ مِنْ اللَّهِ ذُرِّيَّةً فَصَائِدًا، ان میں سے کوئی بندہ جو ہے اس کی 1,000 اولاد ہے، یعنی یاجوج ماجوج ہے، اتنی زیادہ تعداد. وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ 3 أُمَمٍ تَأْوِيلٌ وَتَائِسٌ وَمَنْسَكٌ، ان کے پیچھے اور 3 بڑی امتیں ہیں جن کا نام یہ ہیں. ایک امت کا نام تعویل ہے، تائیس ہے، حدیث غریب المنکر ضعیف، لیکن روایت ضعیف ہے. وروى النسائي من حديث شعبة وعن سالم بن أوس النبي الجدي أوس بن أبي أوس مرفوعا إن يأجوج وماجوج لهم نساء يجابين ما شاءوا والشجر يلقون ما شاءوا فلا يموت من رجل من ذريته الفن والصائدا. اس حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کی عورتیں بھی ہیں، وہ عورتوں سے جماع بھی کرتے ہیں، توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، اور ان کے درخت ہیں، ان درختوں کو بھی کھاتے بھی ہیں، اور ان کی 1,000 اولاد ہوتی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَالصُّورُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ قَرْنٌ يُنفَخُ فِيهِ. سور کا ایک سینگ ہے اور جس میں حضرت اسرافیل جو ہے اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے. ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگوں کے وفد آتے ہیں ملنے کے لیے اور آپ کا لباس مبارک بڑا سادہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کم از کم 1-2 جوڑے اچھے بنا کے رکھ لیں گے، جب کوئی وفد آئے تو آپ اچھے لباس دیں. حضرت نے فرمایا کیا کہتے ہو، اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ تو سور پہ منہ رکھ کے آنکھیں اوپر کر کے حکم کی انتظار میں کھڑا کہ کب حکم ہو اور میں کب ہوں. تو جب زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کپڑے اور لباس اور ان چیزوں میں محل ہونے کی کیا ضرورت ہے. جو مل جائے پہن لو، جو مل جائے کھا لو، مل جائے شکر کرو، نہ ملے صبر کرو، بس اسی کا نام. اگر اللہ نے غریب بنایا الحمدللہ، اللہ نے غنی بنایا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے سبحان اللہ، نہ عطا فرمائے الحمدللہ، اسی میں اللہ کی حکمت ہے. اللہ والے جو ہیں وہ ہر حال میں، مومن ہر حال میں پھیلے.
اللہ نے نعمت دی، کیا کرا؟ شکر کیا۔ مصیبت آ گئی، صبر شکر کیا تو ثواب ملا، صبر کیا تو ثواب ملا۔ مومن کبھی گھاٹے نہیں۔ آدمی کو ہر حال میں راضی برضا ہونا چاہیے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اسی لیے حضور پاک نے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگی کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی اگر آپ دینا چاہیں، ولا معطی لما منعت، اور اگر کوئی دے نہیں سکتا آپ روکنا چاہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی ہماری کوشش کوئی محنت کامیاب نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تیرا حکم نہ ہو۔ تو جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو پھر آدمی پریشان ہو اور لڑائی اور جھگڑے اور حسد تحاسد تباغض مقابلے، ایک دوسرے کو مارنا ایک دوسرے کو پچھاڑنا۔ اسی لیے ایک روایت سابقہ کتب میں بھی آتی ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو خطاب کیا، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے پیسوں کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ نے فرمایا تو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ تم جا کے دولت کماؤ، اسمگلنگ کرو، جھوٹ بولو، چوری کرو، رشوت کھاؤ، سود کماؤ، دھوکے دو، پیسے کمانے کے لیے بھیجا تھا تمہیں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور فرماتی ہے تیرا رزق بھی ہم نے تقسیم کر کے لکھ دیا ہے، ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے لکھ دیا ہے، رزقہ عجلہ شقی سعید، سارے فیصلے ہو چکے ہیں، پھر مرنے کی کیا ضرورت؟ محنت کرو اور ہر چیز اللہ پہ چھوڑو۔ دیکھو نا، ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک عالم ہے ایک جاہل، اللہ کا خلیفہ ہے نبی ہے آدم، دونوں بیٹے ہیں، حابیل بھی ہے قابیل بھی، قابیل قاتل ہے، حابیل مظلوم، ایک ہی پیغمبر کے بیٹے، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت نوح بیٹا کافر، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت لوط علیہ السلام بیوی کافرہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے پریشان نہ ہوا کریں، اسباب کی حد تک جو ہے آپ کریں، کیا مانا متاجر ہیں، دکاندار ہیں، زراعت پیشہ ہیں، محنت کرو، باقی اللہ پہ۔ آپ دیکھیں نا جی کہ آدمی بعض اوقات، مجھے خود ایک بندے نے واقعہ سنایا، اس نے کہا جی کہ ہم دو بھائی ہیں، ہمارے حصے میں 6 مربع زمین ہے، جن میں ہم 3 مربع کپاس کاشت کرتے ہیں۔ کپاس کی کاشت کا جب وقت آیا، اچھا، اور ہمارے ملکوں میں جو کیش کرافٹ چیز ہے وہ کپاس ہے، اسی سے پیسہ آتا ہے، تو بالکل جب یعنی بس 10-15 دن رہ گئے بجائی کے، زمینیں تیار ہو رہی تھی، تو میرا بھائی آیا اور کہنے لگا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک مسجد میں گیا، وہاں یہ مولوی تبلیغ والے لگے ہوئے تھے، تو میں نے بھی لکھوا دیا بھی میں تمہارے لیے چلتا ہوں 40 کے لیے، اور میں نے کہا بے وقوف آدمی، میں تمہیں تبلیغ سے نہیں روکتا، دین سے نہیں روکتا، اللہ کا دین ہے، لاکھ دفعہ جاؤ، سال جاؤ، 2 سال جاؤ، 10 سال جاؤ، لیکن یہ فصل کا وقت ہے، کپاس کی کاشت کا وقت ہے، اور اس وقت تمہیں دین یاد آ گیا، خدا کے بندے جانا ہے پہلے کپاس کاشت کراؤ، فصل کو دیکھو، اس کے بعد چلے جاؤ۔ نے کہا دیکھو یار، میں نے مسجد میں وعدہ کر لیا، اب میں تو نہیں رکتا۔ تو اس نے کہا، میں نے بڑا سمجھایا، میں نے کہا اللہ کے بندے نوکروں پہ کیا؟ اس نے کہا یار جو اللہ کو منظور ہے، اگر اللہ کو منظور ہے تو جو کچھ دے گا الحمدللہ، نہیں دے گا الحمدللہ۔ اب میں نے ایک فیصلہ کیا، مسجد میں نام لکھوایا، وعدہ کیا، زبان دی، اب کوئی بات ہے؟ مسلمان کیسے زبان سے کر لیا؟
کہتے ہیں میں نے بڑا روکا، وہ نہ مانا، چلا گیا۔ نوکروں کو ہدایت دے گی ابھی کاشت کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر، نوکر جیسے ہیں سبحان اللہ بتا۔ وہ ایک تھانے دار میرا دوست تھا، تو ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، تو ساتھ ہی ان کے جو ایک بڑے آدمی تھے، ان کے محل کے ساتھ ہی آگے قبرستان تھا۔ میں نے کہا یار یہ کن کا قبرستان ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سارے بڑے آدمی جو ہے نوکروں کے غم میں مر گئے، وہی دفن ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بڑے آدمی انہی کے غم میں مرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے جی کہ اب اس نے کہا کہ 3 مربے ان کی کاشت تھی، 3 مربے میری کاشت۔ انہوں نے کہا میں نے رات دن محنت کی، کاشت کرائی، اور وہ تو چلا گیا، اس کے نوکر کر رہے ہیں، کوئی کھاد بیچ کے کھا گیا، کسی نے دوائی بیچ کے کھا لی، کسی نے بیج صحیح ڈالا، کسی نے نہیں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ خدا کی شان دیکھو کہ وہ 40 دن کے بعد واپس آ گئے، جب فصل ہوتی تو میری فصل سے اس کی دوگنا فصل۔ میں نے محنت کی، وہ اللہ کے نام پہ چھوڑ کے چلا گیا، اس کی حفاظت اللہ نے کر دی۔ اس لیے ہمیشہ یہ ہمارے عقل سے دیکھو نا، اگر اللہ نے یہاں روزی عقل سے دیتے تو بے وقوف تو بھوکے مر جاتے، اگر اللہ روزی علم سے دیتے تو جاہل تو بھوکے مر جاتے، اگر اللہ روزی حسن و جمال پہ دیتے تو جو بیچارے حسن و جمال سے محروم ہے وہ سارے بھوکے مر جاتے۔ اللہ کا نظام ہے، جاہل ہے انگوٹھا لگاتا ہے، ملین پڑے ہوئے ہیں، عالم ہے لوگ روٹی بھیجتے ہیں وہ کھاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، بس اس پہ راضی رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مفتی جمیل صاحب نے واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے عالم سے مفتی فوت ہو گئے، تھانوی حضرات سے تعلق، حضرت تھانوی کے رشتے دار۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جوانی میں جب علم پڑھا مدرسوں میں تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ یار علم پڑھنے کے بعد یہ جو مولوی کرتے ہیں نا کہ مسجد بناؤ اور چندہ کرو اور مدرسہ بناؤ اور زکوٰۃ لو اور خیرات لو، یہ میں نہیں کروں، میں تو تجارت کروں گا، اور تجارت کر کے جیسے صحابہ نے تجارت کی، حضرت ابو بکر نے تجارت کی، بڑے بڑے صحابہ نے تجارت کی، میں علم حاصل کرنے کے بعد علم تو پڑھاؤں گا مفت، کسی مدرسے میں جاؤں گا بغیر کسی تنخواہ کے پڑھاؤں گا، اور اپنے کھانے کے لیے تجارت کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں فارغ ہو گیا مدرسے میں، میں نے پڑھانا شروع کر دیا، صاحب تجارت شروع کر دی۔ مدرسے والے بھی خوش بھی، ایک مدرس بغیر تنخواہ کے مل جائے، اور میں نے زور لگایا تجارت میں بھی اور علم کی خدمت میں بھی، لیکن تجارت میں اتنا گھاٹا آیا، اتنا گھاٹا آیا کہ جو باپ دادے نے کمایا تھا نا وہ بھی بک گیا۔ دیکھو نا جی، مولوی پیسے نہیں کھا سکتا، میں کسی کے پیسے کھا جاؤں تو ایک چیک بھی آ جائے تو میری تو موت کے لیے کافی ہے نا، کہ لوگوں کو تقریر کر رہے ہو میرے پیسے کھا گئے ہو۔ مولوی کے لیے تو اتنی موت کافی ہے، ہاں کوئی ڈھیٹ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہمارے سب کھا جاتے ہیں۔ تو اب جناب یہ ہوا، فرماتے ہیں کہ میں بے حد پریشان تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس شہر میں تشریف لائے کسی جلسے میں۔ اب میری بھی رشتہ داری تھی، میں حضرت کو جا کے ملا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کل صبح کا ناشتہ میں تمہارے گھر میں کروں گا۔ میرے لیے سعادت تھی، کہتے ہیں صبح میں نے انتظام کیا، حضرت تشریف لے، رشتہ داری تھی، گھر میں بیٹھے، پوچھا بھی جمیل پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا حضرت پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں نے تو سوچا تھا تجارت کروں گا اور دین مفت پڑھاؤں گا، لیکن پہلے سال ہی ایسا رگڑا لگا ہے کہ اصل بھی کیا اور نفع بھی کیا، اور باپ دادے کی جو زیور بیور کے وہ بھی بک گئے، اب ایک مکان ہے لیکن قرضہ ابھی بھی بس۔ کہتے ہیں کہ بڑی سنجیدگی سے حضرت نے دیکھا دیوار پہ گھڑی لگی ہوتی ہے نا، بڑے بڑے بال کلاس، اور میں بھی یہ کیا ہے جمیل احمد؟ میں نے کہا حضرت یہ گھڑی ہے۔
پر میں اس کے پرزے نکال کے ہوائی جہاز میں لگا دیے جائیں تو ہوائی جہاز اڑے گا؟ میں نے کہا حضرت گھڑی کے پرزے ہوائی جہاز میں لگ نہیں سکتے، اور لگے تو کیسے اڑے گا؟ پر میں اچھا بھائی ہوائی جہاز کے پرزے تو یقیناً قیمتی ہوں گے، اگر ادھر سے کوئی 2-4 پرزے نکال کے گھڑی میں لگا تو یہ چلے گی؟ میں نے کہا حضرت یہ بھی نہیں چل سکتی۔ تو فرمایا جمیل احمد اللہ بندے بھی ہر کام کے لیے پیدا کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں علم کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، کیوں بے وقوف بنے ہوئے؟ اس لیے خدا نے تمہیں گھاٹا دیا ہے، اگر تمہیں نفع ہو جائے تو تم پڑھانا چھوڑ دو اور دنیا میں گھس جاتے اور علم ختم ہو۔ اس لیے اللہ نے تمہیں سزا دی ہے کہ ہٹ جاؤ اور اپنے راستے پہ آئے۔ کہ جن کو اللہ نے علم کے لیے چنا ہے وہ علم کا کام کرے، جن کو تبلیغ کے لیے چنا ہے وہ تبلیغ کا کام کرے، جن کو تدریس کے لیے چنا ہے وہ تدریس کا کام کرے، جن کو زراعت کے لیے چنا ہے وہ زراعت کا کام کرے، جن کو صنعت کے لیے چنا ہے وہ صنعت۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے سب تقسیم کر دیا ہے، اور جن کے مقدر میں حلوہ اور 11ویں شریف ہے مزے کریں، کھائیں پیٹ بڑھائیں، تیاری کریں، انشاءاللہ آگے ملائکہ کھڑے ہیں تیار۔ یہ تقسیم ہے مولا کی، بس دعا کرو اللہ ساری زندگی اپنا محتاج ہے، بس کسی بندے کے آگے ہاتھ نہ پڑے۔ میرے عزیز اللہ اگر علماء تو خیر علماء ہیں، ہم ان کے چوٹیوں کے بھی غلام ہیں، یعنی عام مولوی جو ہے، اگر ان کو جتنا لوگوں کو تقریر کرتے ہیں نا، اگر اتنا ایمان اپنے دل میں آ جائے تو کبھی کسی کے محتاج ہوں؟ یہ لوگوں کو تو تقریر کرتے ہیں نا، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کو، تیرے لیے رزق اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میراثیوں کو، قارونوں کو، نمرودوں کو، فرعونوں کو، شدادوں کو، کنجروں کو، طوائفوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو پیسے دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو سنا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کچھ ذرا خوش بیٹھے تھے، ان کی طبیعت میں جلال پڑا تھا، کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا سامنے بات کرنے کی۔ میں نے دیکھا آج ابا خوش بیٹھے ہیں تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑے بڑے اکابر کا شاگرد بنایا ہے، بڑے بڑے بزرگوں سے آپ کو فیض ملا ہے، پھر 80 سال حدیث رسول پڑھائی ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں۔ تو مہربانی کریں مجھے بھی کوئی وظیفہ شریفہ بتا دیں کہ ہم وظیفہ پڑھیں، کوئی تسخیر خلائق، تسخیر ملائک، تسخیر مال، کہ لوگ بھی ہمارے گرویدہ ہو جائیں اور پیسے بھاگ کے ہمارے پاس آئیں اور دولت مل جائے۔ بس میں نے کہنا تھا جی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں غصے میں۔ ایسا ہے مولوی مکی میں سمجھتا تھا تو مولوی ہو گیا، تو جاہل ہے۔ میں نے تو سمجھا میرا بیٹا عالم ہو گیا ہے، مولوی ہو گیا، تو بالکل جاہل ہے۔ اب کون بولے جناب آگے؟ تو میں چپ، اب میرے تو وظیفے بھی بھول گئے اور مسئلے سے تو سارے بھول گئے نا۔ ماشاء اللہ اللہ نے آخری عمر میں بھی اتنی قوت تھی، ہم ایسے پکڑ لیتے تھے کہ دکھاؤ جوانی کا زور، چھڑاؤ میرا ہاتھ، ہم نہیں چھڑاؤ۔ اگر انہوں نے مجھے، ابھی بھی ایسے لوگ ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے، میں پڑھتا تھا تو مجھے والد آپ کے والد نے تھپڑ مارا تھا، ابھی تک وہ داغ میرے اوپر موجود ہے، تھپڑ کا، اتنی طاقتور آدمی تو کچھ سمجھ گئے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے سمجھا تو مولوی ہو گیا، عالم ہو گیا، تقریریں کرتا ہو، تو جاہل ہے۔ میں کہا حضرت بات کیا ہوگی، کیا میں نے غلطی کر؟ کہنے لگا دیکھو کنجری ہے، چکلے میں بیٹھی ہے، زنا کرتی ہے، اللہ کے قانون کی باغی ہے،
خدا کے قانون کو توڑتی ہے، اللہ کے بندوں کو زنا میں ڈبوتی ہے، اس کو تو یار بھی ملتا ہے، شراب بھی ملتا ہے، تم قرآن حدیث پڑھا کے بھوکے مر جاؤ گے، شرم نہیں آتی تو؟ اس کو تو پیسہ بھی مل رہا ہے، یار بھی ہر رات نیا مل جاتا ہے، شراب کی بوتل بھی مل جاتی ہے، تم قرآن حدیث پڑھ کے بھوکے مرو گے، وظیفے پوچھتے ہو؟ بس اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے۔ وظیفے پوچھتے ہیں جی وظیفہ بتا دو، وظیفہ بتا دو، کیا وظیفہ بتا دو؟ قرآن حدیث سے بڑا وظیفہ کوئی ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، یہ حدیث محمد مصطفیٰ۔ اگر اللہ نے آپ لوگوں کو یہ نصیب کر دیے ہیں تو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں گانے کے بجائے محمد مدنی کی حدیث نصیب کر، اللہ نے ہمیں قوالیوں کے بجائے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا نا کہ رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں، لنا علم وللجہال معلوم، اللہ نے ہمارے مقدر میں علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے، وہ مال میں خوش ہیں، ہم اللہ کے دین میں خوش ہیں۔ کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہو، قرآن دیا ہو، حدیث دی ہو، اور پھر وہ لوگوں سے چندے مانگے اور لوگوں سے آنکھیں نیچی کر کے ملیں اور بڑے آدمی کے آگے جھک جائیں، صدر سبحان اللہ، ایسا یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، دین محمد مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ کسی سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے سینے میں حدیث محمد مصطفیٰ ہے اس کے سامنے کوئی بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ وہ دولت سے بڑا ہے، یہ محمد مدنی کی حدیث سے بڑا ہے، وہ دنیا کا وارث ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے علم کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو نبی کا وارث اچھا ہوگا یا فرعون کا وارث اچھا ہوگا؟ لیکن بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان دے، کہ ہم لوگوں کو تو تقریر کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور کیا ہے؟ فرماتی ہے قرن ينفخ، سور وہ سینگ ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرشتہ پھونک مارے گا، فَالَّذِي يَنفُخُ فِيهِ، اور جو فرشتہ سور پھونکے گا اس کا نام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام، كما قد تقدم في كثير وفي أنباء في سلم الكون كيف أنام وصاحب القرن قد التقم القرن وعلى جبهته والسماء متى يؤمر قالوا كيف نقول۔ حدیث مبارک میں تھے حضور نے فرمایا ہم کیسے نعمتوں میں خوش رہیں، قرن والے نے تو منہ قرن پہ رکھ لیا ہے اور گردن جھکا کے انتظار میں کھڑا ہے کہ کب مجھے حکم ملے اور تاکہ میں اس حکم کی تعمیل کروں۔ صحابہ نے کہا حضور جب اتنا بڑا خوف ہے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا قولوا حسبنا اللہ۔ مسلمانوں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، جو وظیفے پوچھتے ہو نا، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں دنیا میں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مقدمات ہیں، جو مصیبت ہے بس کسی کو پڑھو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہی پڑھا ہے اور صحابہ نے احد میں یہی پڑھا، بی بی عائشہ پہ مصیبت آئی تو یہی پڑھا، اور حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کی مصیبت ہو اس وقت بھی یہی کام دے گا۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ حَاضَرْنَا الْجَمِيعَ لِلْحِسَابِ، سب مخلوق اللہ کے میدان حشر میں اکٹھی ہوگی حساب کے لیے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور جیسے فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا،
اللہ نے فرمایا کہ اولین و آخرین سب کو ہم اس وقت جمع کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ اکبر۔ نماز صلاۃ تسبیح کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں محدثین ضعیف روایت کو قبول فرماتے ہیں۔ تو فارغ ٹائم میں اب میں یہاں تو نہیں پتا 375 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر الحمد ایک رکعت میں پورا کرے تاکہ سب میں وہ 300 ہو جائے۔ حضرت بلال کی آواز چھینی تھی اور روکا گیا، یہ سب جھوٹی قصے کہانیاں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں جو جس میں ہے کہ حضرت بلال سین نہیں کہ شین نہیں ادا کر سکتے تھے، اشہد اللہ الہ الا، بلکہ کہتے تھے اشہد، سین سے کہتے تھے اور شین نہیں کہہ سکتے تھے، لہذا ان کو اذان سے روک دیا گیا، اللہ نے رات کو روک دیا۔ سب قصہ ہے، جھوٹ ہے جس کی کوئی نہیں، بالکل اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور دیکھو اتفاق دیکھو، حضرت بلال کہاں سے تھے؟ حبشہ۔ حبشہ ملک میں شین موجود ہے، اس کو شین نہیں آتا تھا، تمہیں آتا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ بھی ہے کوئی دنیا میں؟ بلال تو حبشی تھے، حبش کے تھے، ایسے لوگوں نے کس سے گھر رکھے ہیں۔ میری والدہ نے عمرہ تو کر لیا، طواف صفا بھی کر لی، لیکن بال نہیں کٹوائے، فوراً بال کٹوائے۔ اگر اس دوران میں خوشبو کا صابن استعمال کر لیا، عطر لگا لیا، وسیل لگا لی، پھر تو دم پڑ جائے گی، لیکن کچھ نہیں کیا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں، جلدی جلدی بال کٹواؤ۔ اگر احرام کی ایک سائیڈ میں ایک چادر میں سلائی ہو کوئی حرج نہیں، احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے جو بدن پہ سلا ہوا ہو۔ کیا مانا؟ قمیص نہ پہنو، شلوار نہ پہنو، ٹوپی نہ پہنو، جراب نہ پہنو، دستانہ نہ پہنو، شیروانی واسکٹ کوٹ نہ پہنو۔ یہ تھوڑا ہے کہ چادر میں سلائی ہو تو وہ بھی نہ پہنو، یہی کرتا نکال کے کوئی چادر کی طرح لپیٹ لے تب بھی جائز۔ کہتے جی کہ آج کل جو انعامی بانڈ اسکیمیں ہیں یہ ساری غلط ہیں، یہ جتنی اسکیمیں ہیں نا جی، یہ تقریباً 99% تو غلط ہیں، کوئی ایک آدھی ٹھیک ہو تو اللہ کو پتہ ہے، ورنہ یہ سارا سود ہے کہ آپ پیسہ دیں گے، اتنے عرصے کے بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، صاف بات ہے کہ سود ہے۔ عمرہ کے لیے اگر میں کمپنی سے جھوٹ بول کے پاسپورٹ حاصل کروں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے کسی کی جائز نہیں ہے، اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ عبادت کے لیے آ رہے اور وہ بھی جھوٹ بول کے کیا فائدہ ہے آنے کا؟ نہ عمرہ آپ پہ فرض ہے نہ اللہ نے فرض کیا۔ اور الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ سچ پہ رہو، صبر کرو، اور کمپنی خود اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ وہ تمہیں خود بلا دیں، جھوٹ نہ بولا کرو۔ اگر کوئی آدمی بار بار مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بالکل جائز ہے، وہ کہتے ہیں جتنے مرضی آئے عمرہ، وہ کہتے ہیں یہ عبادت نفلی ہے۔ جب عمرہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں جو چیز ثابت ہو اس کو اگر زیادہ کیا جائے تو کوئی منع نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں طواف اللہ کا حکم ہے، اب میرے آقا نے تو 5 طواف دن میں کبھی نہیں فرمائے، لیکن اگر کوئی آدمی 10 طواف کرے، 5 کرے، 30 کرے روز سے تو کوئی منع نہیں، کیونکہ اصل عبادت تو ثابت ہے نا۔ اصل عبادت ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہوتی، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ عمرے کا چونکہ بہت بڑا ثواب ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بار بار عمرہ کرنے سے اللہ 2 چیزوں کو تو بالکل مٹا دیتے ہیں، غریبی کو بھی مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ حتیٰ کے بعد علماء نے لکھا ہے جن لوگوں کا رزق تنگ ہو، رزق میں برکت نہ ہو، زیادہ عمرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کھول دیتے ہیں۔
لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے ملک سے آ رہا ہے مکے میں تو عمرہ کرے، مکے میں رہتے ہوئے عمرے کے لیے نہ نکلے بلکہ طواف کیا کرے۔ صبح کی نماز اگر میں سو گیا، نیند آ گئی، نہیں کھلی، اور جب کھلی تو دھوپ نکل آئی، فوراً اٹھے، غسل کرے، اپنا وضو کرے اور 2 رکعت ادا کرے۔ کہتے جی کہ حرم کے اندر عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں نماز جنازہ میں 2 سلام ہوتے ہیں، 2 بھی جائز ہیں، 1 بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ پیٹ میں گیس ہوتی ہے، نماز پہ کھڑے ہونے کے وقت میں اب زبردستی روکنا، میرا بھائی ایک ہے اتفاق، تو آدمی کو حضور نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے ہوا روک کے اور پیشاب روک کے نماز پڑھے، اب میں خبردار چھوڑ دو، جا کے پہلے وضو کرو اپنا پاک ہو کے، کیونکہ پڑھ نماز رہے اور خیال تمہارا پیشاب کی طرف لگا ہوا ہے، ہوا کی طرف لگا ہوا ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ اچھا، ایک آدمی ہے غریب، وہ بیمار ہے، اس کے پیٹ میں گیس ہے، وہ حل ہی کوئی نہیں، اگر حل بھی نہ ہو اور ہوا نکل بھی جاتی ہو نا، ایک نماز کے لیے جو وضو کرے اگلی نماز تک وہی وضو کافی ہے، وہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی حل نہیں۔ عمرے اور حج کے دوران میں عورت اپنے چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، ہاں اگر غیر مرد سامنے ہیں تو کپڑا لٹکا لے۔ دیکھو نا قرآن کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کو یوں سمجھ لو جیسے ہمارے ملکوں میں مہاجر عورتیں ہیں، ہندی عورتیں ہیں، بیکانیر کے ہیں، کرنال کے ہیں، یہ ایسے گھونگھٹ کھینچتے ہیں تو کپڑا آگے بھی آ جاتا ہے، پردہ بھی رہتا ہے، منہ کو بھی نہیں لگتا، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی صحیح بات ہے۔ صحیح معنی میں تو پردہ وہی ہے کہ لمبی چادر ہو، پورا بدن ڈھکا ہوا ہو اور سر سے گزار کے آگے کھینچ لو۔ یہ جو ہم نے کوٹ بنائے ہوئے ہیں یہ تو فیشن ہے، پردے چردے تھوڑے، یہ تو ایک ذریعہ ہے کہ کسی کو کیسے خوبصورت لگتا ہے۔ قرآن شریف کی تفسیر کے لیے میرا بھائی اردو کی تفسیریں آپ کو مل جائیں گی، جہاں تک میری نظر سے گزری ہے معارف القرآن، بہت سادہ، سہل اور آسان تفسیر، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور بھی دنیا میں بہت ہوں گی۔ غیر میرے پاس 2-3 لاکھ روپے تھے جو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، ان کے ملنے کا مجھے پتہ نہیں، جب مل جائے زکوٰۃ دے دو، تاریخ لکھ دو نا کہ میں نے قرضہ کب دیا، مثلاً ہمیں ملے 2 سال کے بعد، 2 سال کی زکوٰۃ ادا کرو، 3 سال کے بعد 3 سال کی ادا کرو۔ ٹائم میں نفل جو ہیں طواف کے امام صاحب فرماتے ہیں بعد میں پڑھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں ہر وقت جائز ہے۔ کہتے جی کہ احرام باندھ کے لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں، فوٹو ویسے حرام ہے تو احرام میں تو ڈبل حرام ہو گیا نا۔